صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین وهو أصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ نعرہ صلوات۔ سورہ مبارکہ شورا کی 23ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ اے میرے رسول، اس تبلیغ رسالت کا اجر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ ساکرین صرف یہیں تک پڑھا کرتے ہیں اس آیت کو، آدھی سی آیت، چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ، لیکن جو اس میں اور اللہ نے جوڑ کے جو کہا ہے وہ بہت غور طلب بات ہے، سب کے لیے ہے۔ جو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو اس حسنات کو لائے گا، یعنی نیکیوں کی جمع کو حسنات کہتے ہیں، جو اس حسنات کو لائے گا تو ہم اس کے اس حسنہ میں، اس نیکیوں میں اضافہ کرتے ہی جائیں گے۔ اب اس کا تذکرہ تو انشاءاللہ آگے چل کے ہوگا۔ اور پھر اللہ یہ کہتا ہے، یعنی حسنات کا مطلب سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت رکھی جائے اور اجر رسالت ادا کیا جائے، اس سے بڑی نیکی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس نیکی کے آگے ساری عبادتیں داؤں پہ لگی ہیں، صرف محبت اہل بیت، کیونکہ اللہ نے معیار ایمان اور معیار کامیابی محشر بنایا ہے اہل بیت کی محبت، اس لیے اللہ نے جوڑ دیا کہ جب تم ان حسنات میں اضافہ کرو گے، اب آگے سنیے اللہ اور کیا کہتا ہے، ان اللہ غفور شکور۔ تو اے مسلمانوں یاد رکھو کہ میں اللہ تمہاری بخشش بھی کروں گا اور ہم تمہاری اس محبت کے شکر گزار اور قدردان بھی ہوں گے۔ اتنی باتیں اللہ نے کہی اس میں، صرف اتنی ہی باتیں نہیں کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ اب وہ جو مجلسوں کا جو فلسفہ ہے ہمارے ہاں کہ آنے والا ہے فصل غم، کہ مجالس عزا کیا ہے، بس ایک جھلک تمہید کے طور پر بیان ابھی آگے چل کے ہوتا ہے۔ تفسیر قرآن جلد، باتیں سب تفسیر قرآن سے ہوں گی انشاءاللہ۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے جس میں ان مجالس عزا کے وقار کو، قیمت کو، وقار کو کس طرح سے سجا کے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن کا یہ واحد ایسا سورہ ہے، سورہ مجادلہ۔ ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، مجادلہ کے مطلب ہوتا ہے علمی بحث کرنا، علمی باتیں بیان کرنا، اور اس طرح سے علمی باتیں بیان کرنا کہ آپ بھی متاثر ہوں اور سامنے والا بھی آپ کے علم سے متاثر ہو، اسی کو مجادلہ کہتے ہیں۔ یہ واحد ایسا قرآن کا سورہ ہے کہ جس میں 40 بار اللہ کا نام آیا ہے، 22 آیتوں پہ مشتمل سورہ ہے، کل ٹوٹل 22 آیتیں ہیں، لیکن اللہ کا نام 40 بار آیا ہے۔ یہ ایسا مبارک سورہ ہے سورہ مجادلہ۔ اور پورے قرآن میں ایک آیت یہ ہے جو ہمارے قیامت تک ہونے والی مجلسوں کی زینت بھی بنے گا، اس کا انٹروڈکشن بھی پیش کرتا رہے گا، اور ہمارے لیے دلیل ایمان بھی ثابت ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم،
اے صاحبان ایمان جب اپنے مجلسوں میں آ کے بیٹھا کرو. مجالس اسی لیے اللہ نے استعمال کیا ہے کہ ایک دو مجلسیں تو ہوں گی نہیں کائنات میں, پتہ نہیں کتنی کروڑوں مجلسیں ہوا کو کریں گی. تو جب آؤ تو جگہ کشادہ بنا کے بیٹھو. تم یہاں جگہ بناؤ گے اور اللہ تمہارے لیے اپنے رحمت میں جگہ بنائے گا. تو اس کے مطلب جو مجلسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں وہ رحمت پروردگار کے حصار میں اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں, اور جو مجلسوں میں نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ وہ رحمت پروردگار سے دور ہیں, جو مجلسوں سے دور ہیں. مطلب قرآن کی ہماری آپ کی بات نہیں ہے, اللہ خود کہتا ہے کہ رحمتوں کے حصار میں اتنے وقت تک بیٹھے رہو گے جب تک تم اس فرش عذاب میں بیٹھے رہو گے. وہ روایتیں ہیں کہ معصومین آتے ہیں, وہ آپ جانتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنا. تو یہ مجلسیں اور یہ مجالس عذاب, ہم تمام تمہیدی بات ہے شیعان اہل بیت کے نزدیک تہذیب اور شرافت کی ایک عظیم درسگاہ ہے, ایک عظیم درسگاہ ہے یہ مجالس عذاب, کیونکہ یہیں سے تشنگان علم کو علم کی خیرات ملتی ہے. کسی مجالس عزا سے باطل کے چہرے سے نقاب ہٹایا جاتا ہے. کسی مجالس عزا سے اپنے اخلاق و کردار اور آخرت کو سنوارنے کا سب سے مؤثرین ذریعہ یہی مجالس عزا ہے. یہی وہ مجلس عزا ہے جہاں ہمیں اپنے تاریخ کے پرانے واقعات کو سننے, سمجھنے, جانچنے, پرکھنے کا بہترین موقع یہی مجالس عزا ہے. اور یہ وہ مجالس عزا ہے جہاں کورے چشموں کو بصیرت کا نور بھی ملتا ہے. یہ وہ مجالس عزا ہے. اللہ اکبر, اس کی قیمت کیا جانے دنیا کے, یہ کیا ہے مجالس عزا. تو اب جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کے اوپر تبصرہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جا اللہ نے یہ بات تمام دنیا کے مسلمانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ اعلان کر دے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھو جو بھی ہمارے رسول نے رسالت کا کام کیا ہے, جب تک اس کا اجر نہیں ادا کرو گے تب تک کامیابی کے معیار پر اتر ہی نہیں سکتے, کامیابی کے منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو حسنات تم لے کے آؤ گے. اچھا قرآن اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر کون سا پیمانہ آپ استعمال کریں گے؟ تو پھر حدیث پیغمبر اٹھا کے دیکھیں گے. تو حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ کی محبت سب سے بڑی حسنات ہے. اس لیے اچھا ایک آیت اور یاد آ گئی سورہ ہود میں, ان الحسنات یذھبن السیئات, یہ سورہ ہود کی آیت ہے. بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اب آئیے پیغمبر کی حدیث اٹھا کے دیکھیے کہ جیسے پیغمبر نے کہا کہ حسد ایمان کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے, لیکن نبی نے اور کہا یا علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. تو اب نبی صاحب کہتے ہیں اے علی آپ کی محبت ہوتے ہوئے آخرت میں کسی کو کوئی گناہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے. اور علی آپ سے بغض اور حسد رکھنے والے کو آخرت میں کوئی نیکی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتی ہے آپ کی محبت ہوتے ہوئے. تو یہ سب سے بڑا حسنات پیغمبر نے بتایا کہ سب سے بڑا حسنات ہے آپ سے محبت کرنا. اچھا اہل بیت اور مولائے کائنات سے ہی اہل بیت کا سلسلہ. اہل بیت سے محبت کا فائدہ کیا ہے, علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے تفسیر ابھی دوپہر میں پڑھے تھے اتفاق سے مولائے کائنات کے فضائل کو جمع کر رہا ہوں, 68ویں ہیڈنگ پہنچی ہے. ابھی آج ہی اتفاق سے موقع ملا, ابھی دوپہر میں پڑھا ہے.
13वां जिल्द अनवारुल नजफ तफसीर में हुसैन बख्श जाला लिखते हैं कि और यही सूरा भी मिल गया। और इसी सूरे के बाद सूरे मुजादला के बाद दूसरा सूरे हश्र, सूरे हश्र की 21वीं आयत के तफसीर में पहले आयत सुनिए, ला यस्तवी असहाबुन नारे व असहाबुल जन्नत, असहाबुल जन्नत हुमुल फायजून। ये सूरे हश्र की 21वीं आयत है। कभी भी जहन्नमी जन्नती के बराबर नहीं हो सकता। ला यस्तवी असहाबुन नारे वल जन्नत, कभी जहन्नमी जन्नती के बराबर नहीं हो सकता। असहाबुल जन्नत, और जन्नत वाले जहन्नम वालों के बराबर नहीं हो सकते। यही तो बात हुई ना। असहाबुल जन्नत हुमुल फायजून, और जो जन्नत के असहाब हैं, जन्नती हैं, फायदे में वही हैं, कामयाब वही लोग हैं। तो अब कौन असहाब जन्नत वाले हैं, कौन असहाब नार वाले हैं? तो इसी तफसीर में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से तफसीर में बयान फरमाया। जाला साहब लिखते हैं कि मौला फरमाते हैं कि रसूल ने फरमाया कि अली आपसे मोहब्बत करने वाला और आपके शिया हुमुल फायजून पर फायज हैं, क्योंकि ए अली तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। ए अली तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई, तुम्हारी सुलह मेरी सुलह। जिसने तुमसे मोहब्बत किया उसने हमसे मोहब्बत किया। और फिर ये तफसीर नंबर 1। अब तफसीर नंबर 2 में जनाबे उम्मे सलमा से रवायत है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हुजूर ने ये आयत जनाबे उम्मे सलमा को सुनाई तो कहा, सरकार इसकी तफसीर तो आप बता दीजिए कि असहाबुल नार कौन है और असहाबुल जन्नत वाले कौन हैं। कहा, उम्मे सलमा सुनो, अली और औलादे अली से बुग़्ज़ रखने वाला, उनके ऊपर जुल्म करने वाला, ये असहाबुन नार हैं। अरे उम्मे सलमा, अली और औलादे अली से मोहब्बत करने वाला, उनका तबसरा करने वाला, उनका चाहने वाला, ये असहाबुल जन्ना हैं, ये असहाबुल जन्नत हैं। तफसीर नंबर 3, तीसरे तफसीर में जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रवायत है, तीसरी नंबर के तफसीर में लिखा हुआ है कि एक बार हम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की दीवार के पास बैठे हुए थे। असनाए गुफ्तगू में देखा कि मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अली को देखते ही नबी ने फरमाया कि ए जाबिर सुन लो, ये वो शख्स है, ये मेरा वो वसी है, वजीर है, खलीफा है, जानशीन है। ये वो अली है कि इसके शिया और ये क़यामत में फायजून के मंजिल पे फायज होंगे, और जिधर जिधर ये जाएंगे उधर उधर इनके शिया जाएंगे। वो तो कुरान में है ही नहीं। जालना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना सब्र कानू बिआयातिना युक़िनून, हमने इमाम बनाए जो सब्र करते हैं हमारे निशाने पे। और जालना मिनहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, सूरह क़सस की आयत है। ये आयत जो हमने पढ़ी तो वहाँ तो हलचल मच गई, बहुत से लोग बैठे हुए थे, पूछने भैया ये कहाँ? हमने कहा देखो सूरह क़सस में है। वो जालना मिनहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, ऐसे इमाम बना लिए जाएंगे जो जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। वह तबना हो कि हाज़िही दुनिया लानत, और लानत लगा रखी हमने उनके पीछे। वह यौमल क़यामत ला यंसुरून, और क़यामत में उनकी कोई मदद भी नहीं की जाएगी। तो अब इसी तफसीर नंबर 3 में फरमाते हैं कि ऐ अली, आपके शिया असहाबुल फायजून हैं, और आप जिधर जाएंगे उधर आपके शिया जाएंगे। और जब क़यामत कायम होगी तो निदा, अब चौथी नंबर तफसीर, निदा आएगी कि कहाँ है रसूल का खलीफा, रसूल का वजीर, रसूल का जानशीन। तो ए अली, आपके झंडे के नीचे तमाम अंबिया खड़े किए जाएंगे,
اور اس کے بعد آپ اور آپ کے اولاد کے جتنے بھی شیعہ ہیں، جدھر جدھر تمہارا گروہ جائے گا تم جاؤ گے، ادھر ادھر تمہارے چاہنے والے بھی جائیں گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ لیکن اب یہ لیکن لگا ہے کہ ہم فرض سے پہنچے اور جنتی ہوں گے، کیا مولائے کائنات ہم کو ترنت جنتی مان لیں گے؟ نہیں۔ مولائے کائنات نے جو دعا مانگی ہے قرآن میں، اور جو قرآن نے اس کی نقل کی ہے، کیا کبھی غور کرتے ہو کہ امام فرماتے ہیں، تو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، ربنا ہب لنا ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہم کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے دعائے قنوت میں۔ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو تو بالکل پڑھنا چاہیے کہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے قرآن مجید میں ان افراد کے لیے جو شادی شدہ اور بیوی بچے والے ہیں۔ اور اب اس کے بعد آخری بات جو ہے وہ بڑا غضب کی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں امام اگر بنانا تو متقین کا امام بنانا۔ ہم اہل غیروں کے امام بننا پسند نہیں کرتے ہیں کہ اہل غیروں کے امام بنے۔ اچھا، اب تفسیر قرآن انوار النجف میں شاید چوتھی یا پانچویں جلد میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے دو گروہ ہیں۔ تفسیر قرآن سے پڑھ رہا ہوں آپ کو، دو گروہ ہیں، ایک شیعہ اور ایک محب۔ اب جناب شیعہ اور محب میں کیا فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں قیامت میں 70,000 ایسے شیعہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 ان کی تعداد ہوگی، جہاں پہنچے اور گیٹ کھلا اور پہنچ گئے۔ یہ تو شیعہ ہیں۔ اب محب کون ہے؟ محب وہ ہیں کہ جن کو ان کی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اب وہ جنت میں جائیں گے۔ ہے نہیں؟ جیسے ہوتا ہے کہ پہلے سزا، اچھا یہ سزا کیا ہم اللہ تیار کرتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک صاحب جنت میں پہنچ گئے۔ اچھا، اب اگر کسی نے کبھی اے سی کا سفر نہ کیا ہو اور اچانک اسے فرسٹ کلاس کے اے سی میں بٹھال کے آپ بمبئی کے لیے روانہ کر دیے تو لکھنؤ پہنچتے پہنچتے کورونا ہو جائے گا، اتنی زبردست ٹھنڈک لگے گی کہ اس کو نمونیا ہو جائے گا، سوئی لگانا پڑے گا۔ اب وہ اتنی زبردست، اچھا جنت کی ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ 100 میل دور پہ گیٹ کھول دیا جائے اور کسی انسان کو کھڑا کیا تو چاہے جتنا بوڑھا ہو اتنی بہترین ہوا لگے گی کہ اسے جوان بنا دے گی۔ اور جہنم کی ہوا اتنی خراب ہے کہ اگر 100 میل دور پہ اس کا گیٹ کھول دیا جائے اور 12 برس کے لڑکوں کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو اتنی خراب ہوا لگی، خراب، کہ اسے بوڑھا بنا دے گی۔ دونوں کے اس کے اتنے اچھے اثرات ہیں، اس کے اتنے خطرناک اثرات ہیں۔ اب وہ جنت میں پہنچ گئے تو اب تھر 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 کانپنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکل کے پہنچے دروغے جہنم سے، کہتے ہیں یار تھوڑی سی آگ دے دو، تھوڑی سی آگ دو، کیا کرو گے؟ کہا ذرا کے تاپ لوں، بڑی ٹھنڈک لگی ہے۔ ارے کہا میاں دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہوا؟ کہا آگ یہاں بنایا نہیں جاتا ہے، آگ لاتے ہیں لوگ۔ ارے اللہ کریم اور رحیم ہے، اپنے بندوں کے لیے آگ تیار کرے گا؟ وہ کبھی آگ تیار ہی نہیں۔ بھائی جو کہتا ہے وہ رحمتی وسیعتا کل شیء، اس کے رحمت اس کے غضب سے بڑھ کے ہے، تو کب چاہے گا کہ میرا بندہ اتنی کڑی سزاؤں میں گرفتار ہو؟ اس کے مطلب اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا جو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے، ایک درخت، ہاں ایک بار سبحان اللہ کہتے، ایک درخت جنت میں تیار ہو جائے گا۔ تو ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ایسے تو لاکھوں درخت ہمیں جنت میں ہوں گے۔ کہا ہاں، لیکن ان درختوں کو تم ہی یہاں سے آگ بھیج کے جلا دیتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ کہا تم نے ایک بار سبحان اللہ کہا، ایک جھوٹ بولے گیا، پھر سبحان اللہ کہا، پھر جھوٹ بولے گیا۔ کہا ان گناہوں سے بچو جو جنت کو درخت کے جلانے والی آگ، جو آگ تم بھیجتے ہو، ان گناہوں سے بچو جو جنت کے درختوں کو جلاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے متقین کی شرط لگا دی، ہدی للمتقین،
ہم متقین کے لیے ہدایت دیں گے. وہ اذل جنت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے تو متقین کے لیے. اب آج محرم چاند دیکھتے پہلے ہی کالے کپڑے کی دھوم مچ جاتی ہے بازاروں میں، کالے کپڑے کی دھوم. جبکہ امام حسین نے لال کپڑا پسند کیا تھا، امام حسن نے ہرا کپڑا پسند کیا تھا. یہ ذاکرین پورا محرم پڑھتے ہیں، 2 مہینہ 8 دن اتنا پڑھتے ہیں کہ روایت کو آسمان پر لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ جو لباس قرآن نے بتایا اس کو کوئی نہیں پہنتا. جبکہ سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، بہترین لباس تقویٰ ہے. اب لباس تقویٰ کوئی نہیں مانتا ہے، کالے کپڑے کے پیچھے سب پریشان ہے. دور پڑے محمد والے محمد پر. تو لباس التقویٰ تلاش کرو، پھر نجات ملے گی. کالے کپڑے سے نجات نہیں ملے گی. اچھا ایک بات یاد آ گئی، اگر کسی کا دل سیاہ ہے تو بتاؤ کالا کپڑا پہننے سے وہ سفید ہو جائے گا؟ مجھ جیسا ٹوپی والا مولانا ہے، اما کوئی کالی پگڑی والا کالے امامہ والا مولانا وہ پڑھتا تو ٹھیک تھا، یا کوئی سفید پگڑی والا مولانا پڑھتا تو وہ ٹھیک تھا. ارے آپ پہلے دل کو پاک کرو. اگر دل سیاہ ہے تو چاہے کالا امامہ والا پڑھے، چاہے مندر سفید امامہ والا پڑھے، چاہے ٹوپی والا پڑھے، کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اگر دل سفید ہے تو سیاہ نہیں ہو جاتا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں سفید داغ نہ ہو، اور لیکن جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک حصہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے جب آخری اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور سیاہ قلب پر کبھی وعظ و نصیحت کا اثر نہیں پڑتا ہے. ارے ہمارے بات کا اثر نہ پڑے، تو ٹوٹئی سائیکل سے چلنے والا انسان ہے تو عقیل الغربی صاحب پڑھیں گے تب تو اثر پڑنا چاہیے، کیوں نہیں اثر پڑ رہا ہے؟ اب عقیل الغربی صاحب کو جانے دیجئے، بڑے بڑے علماء کرام پڑھتے جا رہے ہیں، سب کو جانے دیجئے. 9 خطبے امام حسین نے کربلا میں دیے تو کیوں نہیں اثر پڑا؟ اس کا مطلب امام نے کہا کہ چونکہ ان کے دل سیاہ ہیں اور ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر وعظ و نصیحت کا اثر نہیں پڑ سکتا. تو پہلے دل کو پاک کریے، کپڑے کو بعد میں بدلیے گا، پاک کریے گا. کپڑا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ 10 کلو کی شیروانی پہن ڈالے 5 کلو کی ٹوپی لگا کے بیٹھو. یہ پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ ایمان کتنا آپ کا روشن ہے، دل کتنا روشن ہے، اور ایمان کتنے اچھے اسٹیج پر ہے، یہ کامیابی کی سند و دلیل ہے. کپڑا کامیابی کی سند و دلیل نہیں ہے. تو ایک تو ہوتے ہیں مہم جو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں، اور ایک کون ہوتا ہے شیعہ. اور اس کی مثال موجود ہے کہ 70,000 جنت میں جائیں گے. اب جنت میں کیا جائیں گے؟ جنت دے کے جاتے ہیں. اور بہلول نے دی جنت زبیدہ کو. جنت خود نہیں جاتے ہیں، جسے کہہ دیں گے وہ چلا جائے گا. جسے وہ معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، معصوم تو قصیون، ارے بھائی ان کا قصیدہ آپ پڑھیے امام شافعی کا، سننا جننا کے، اور تینوں کے الگ الگ اثرات رکھتے ہیں. اسی صاحب نے یہی چیز ممبر پہ کہا تھا کہ اگر زیر و زبر آپ قرآن میں غلط کر دیجئے تو معنی کہاں کے کہاں پہنچ جاتے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور زیر ہٹا دو تو اللہ ڈرتا ہے اپنے بندوں سے. اور اگر زبر سے فرق نہیں کرتے ہیں تو معنی وہی رہے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب آپ اپنے کردار کو ایسے سانچے میں ڈھالیں گے، ایسے کردار کو، تو آپ کامیاب ہوں گے. تو امام شافعی کا قصیدہ ہے کہ یا علی حبک النار والجنہ، اے علی آپ کی محبت عذاب جہنم کے لیے ڈھال ہے. جیسے روزہ کے لیے رسول نے فرمایا کہ روزہ عذاب جہنم کے لیے ڈھال ہے، تو علی کی محبت بھی عذاب جہنم کے لیے ڈھال ہے. خلیفہ مصطفیٰ حقاً، حقیقت میں آپ رسول کے خلیفہ ہیں. امام الانس والجنہ،
آپ جنات کے بھی امام ہیں اور انسان کے بھی امام ہیں، اور قسیم النار والجنہ، آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ تو علی کی منزل ہو گئی، اور غلام علی کی منزل یہ ہے کہ بیٹھا ہوا گھروندہ بنا رہا ہے۔ زبیدہ پہنچ گئی، لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اچھا جنت میں گھر بنا رہا ہوں؟ کہاں بیچتے بھی ہو؟ کہ لینا ہے؟ کہاں کہ لے لو۔ کون سا گھر لوگی؟ تو کہا کہ یہ لیں گے۔ ٹھیک ہے لے دو۔ اچھا دو گھر کتنے؟ تو 100 دینار کا۔ فوراً ہوتا ہے کہ لا کے 100 دینار ادا کرو۔ دینار ادا ہو گیا، زبیدہ چلنے لگی تو کہا کہ بہلول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا چاچا رکو رکو۔ بہلول نے کہا زبیدہ رک جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں ایک تحریر لکھ دوں۔ کہا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لکھ کے میرے محل میں لے آنا۔ اچھا بات ختم ہو گئی، یہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلی گئی۔ رات کی تاریکی میں جب نیند اپنے آخری اسٹیج پہ پہنچی تو ایک بار زبیدہ نے دیکھا کہ میں ایسے بہترین باغ میں چل رہی ہوں جس کا نظارہ دنیا میں نہیں مل سکتا ہے۔ بہترین قسم کے شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، طرح طرح کی چڑیاں نغمہ سرائی، سونے چاندی کے محل اور اتنے خوبصورت غلام، اور سونے اور چاندی کی کرسیاں بچھی ہیں۔ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تو کسی نے لے جا کر کے تعظیم سے ایک چاندی کی کرسی کو بچھالا اور ایک چاندی کا تختی لا کے دی، اس پہ سونے کے حرفوں سے لکھا ہوا تھا یہ وہ جنت ہے جو زبیدہ نے بہلول سے خریدا ہے۔ بس اس کو دیکھنا تھا کہ اس کے جیسے معلوم ہوتا ہے، خدا جانے کون سی کیسو تھی، فوراً آنکھ کھل گئی اور ہارون کو جگہ جی جناب اٹھیے اٹھیے۔ کا کیا ہوا؟ کہا ابھی میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی مثال مل نہیں سکتی ہے دنیا میں۔ کہا کیا دیکھا؟ تو خواب میں نے کہا چپ، میری نیند خراب کر رہی ہے، وہ بھی پاگل ہے، تجھے بھی پاگل بنا دیا۔ کہا چپ، سو گیا۔ اب صبح کو جب پھر کہا کہ علی جناب جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ کوئی معمولی خواب نہیں۔ کہا اچھا اب وہ جنت بیچنے کا کام، بلا اس کو۔ بلائے گئے، کہا میں نے سنا ہے کہ جنت بیچنے کا کاروبار کرنے لگے۔ کہا ہاں۔ کہا ایک کتنی جنت بیچی ہے زبیدہ کے ہاتھ میں؟ کہا ایک۔ کہا کتنے میں؟ کہا 100 دینار۔ تو کہا اب میرے ہاتھ سے جنت بیچ دو، وہ 100 انہوں نے دیا تھا، میں 1000 دیتا ہوں۔ بہلول مسکرائے، کہا اب اس کی قیمت ادا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا اس کی قیمت ادا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں؟ کہاں؟ کہا ابھی تو تم نے 100 دینار پہ بیچا تھا، آپ کتنے میں دو گے؟ تو کہا پوری حکومت۔ اتنا ہائی ریٹ، ابھی 100 دینار، ابھی پوری حکومت۔ کہے زبیدہ اے بادشاہ، زبیدہ نے جو جنت خریدی تھی وہ اندیکھی جنت خریدی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جس معصوم کا ماننے والا ہے کہ وہ خود مالک جنت ہے، اس نے انسنی اندیکھی جنت خریدی تھی ہم سے سن کر کے، اور تو نے سب کچھ سن لیا ہے، اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے شیعہ۔ تو شیعہ وہ جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائے۔ ہم نے تو فالتو آئے مجلس سنی، مولانا نے کیا پڑھایا، بریانی کھایا، نکل لیے، باہر نکل کے اگر پوچھ لیتا ارے بہت زبردست مجلس پڑھی، تو جب یہ پوچھ لیتا ہوں اچھا بتاؤ کس آیت پڑھی، کون سا؟ یار یہ تو ہم نہیں جانتے، تب کا کہہ رہے ہو کہ بہت زبردست مجلس پڑھی، اور مجلس زبردست پڑھی جانتے کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراتے رہو، یاد دہانی کرانے میں مومنین کا فائدہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اپنے ذہن کو بھی کنٹرول میں رکھو اور اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جاؤ کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اب یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی جو مولانا نے منع کیا تھا۔ تو اس کا مطلب مجلس کا حق اب ادا ہوا اور آپ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ تو پھر شیعی کے کھاتے میں نہیں رہے گا، ہاں محب ہو سکتے ہیں۔ تو جب محب ہو سکتے ہیں تو خدا جانے کب نمبر آئے، یہ تو بھی پتہ بعد میں چلے گا۔ امام نے فرمایا کہ پیمانہ یہ ہے کہ شیعہ اور ہے، محب اور ہے۔ اللہ اکبر۔ بیان کرنا یہ تھے امام حسین علیہ السلام کو دنیا خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمن نے کیا بات کہہ دی، شاہ حسین بادشاہ حسین
سینئس حسین تھی، بنا حسین نہ داد دس دستے یتیم حقا کے بنا لا الہ حسین۔ اس کا مطلب ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمٰن نے جو بات کہی ہے اس میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تم سب کچھ کرو لیکن دین، دنیا، آخرت، شریعت سب حسین ہے۔ اگر حسین تمہارے ہاتھ میں ہے اور حسین کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم سب ہو، دیندار بھی ہو، نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو۔ اگر حسین کا دامن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو تم کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے، اور شخصیت امام حسین وہ شخصیت ہے کہ جس نے نبی نے جس دور میں ارشاد فرمایا کہ الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ لوگ اپنی دنیا بھی بناتے ہیں اس سے اور آخرت بھی حسین سے لیتے ہیں اور دنیا بھی بناتے ہیں۔ تو سخاوت کی مثال آئی تو ایسا سخی نہیں کائنات میں دیکھا گیا علی کے بعد۔ اللہ اکبر، ایسا سخی نہیں دیکھا۔ کسی نے آگے سوال کیا، ٹائم ہو رہا ہے 5 منٹ ہے اور بہت زیادہ ایک فضائل، اس کے بعد ربط مسائل، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ ابھی بعد میں بتاتے ہیں، بات موضوع آگے بتاتے ہیں۔ حسین ایسی شخصیت کہ جس نے اپنے چاہنے والوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو ہمیشہ علم کا دامن تمہارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ آج ہم علم میں کیوں پیچھے ہیں؟ ہمارے یہاں یونیورسٹیاں کیوں کم ہیں؟ ہمارے گھر کے لڑکے MSc BEd PhD کیوں نہیں ہیں؟ ہم کیوں دین دائم نہیں بن؟ سب سے زیادہ زور اگر دیا ہے ایمان نے تو علم اور تعلیم کے اوپر زور دیا ہے، اور ہمیشہ اگر انعام کا ذخیرہ اگر ہے تو عالم کے لیے مقرر کیا ہے امام نے۔ ایک شخص پہنچا کر کے مدینے میں، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مدینے میں کوئی بہت زیادہ سخی ہو تو بتاؤ۔ تو کسی نے امام حسین کا نام بتا دیا کہ آج کل امام حسین کی ذات گرامی ہے، بہت زیادہ سخی ہے۔ تو پہنچا اس نے، اس وقت مولا نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ کو حضور 1000 دینار کی مجھے ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ کوئی سخی مدینے میں نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اچھا میں 3 سوالات تجھ سے کرتا ہوں، اگر پہلا سوال کا جواب دیا تو 1/3 حصہ دوں گا، دوسرے سوال کا جواب دیا تو آدھا دے دوں گا، اور اگر تیسرے سوال کا جواب دے دیا تو سب دے دوں گا۔ کہا حضور آپ کا سوال ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ کہنا دے لے جاؤ گے، ایسا سوال پوچھوں گا۔ اب جو امام نے سوال کیا وہ غور کریے۔ امام نے کہا کہ تمام اعمال میں، یہ تفسیر قرآن کے شاید ابھی 8ویں یا 9ویں جلد میں تفسیر قرآن کا ہی پڑھ رہا ہوں، تو امام حسین نے پوچھا کہ تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اس نے غور سے کہا کہ معرفت پروردگار۔ امام نے کہا صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ کو نہیں پہچانو گے تو کچھ نہیں پہچانا۔ اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، پہلے اب نفس کو تو پہچانو لیکن اللہ کی معرفت اگر ہے، معرفت تو ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو مچھر کاٹ لیتا ہے، پھٹ پھٹ کرنے لگتے ہیں، وہ معرفت کی اتنے اعلیٰ منزل پہ فائز ہیں کہ پیر سے تیر نکال لیا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جیسی معرفت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ تو معرفت کا معرفت پروردگار کا اچھا، تاکہ مصیبت کے وقت بہترین سہارا کیا ہے؟ تو اس نے کہا مصیبت کے وقت بہترین سہارا ہے اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ توکل کی منزل جتنی اونچی ہوگی انسان اتنی بلندی پہ فائز ہو جائے گا اور اللہ اتنا ہی اس سے قریب ہو جائے گا۔ اور اگر مثال زیادہ نہ ڈھونڈو، جناب ابراہیم کا ہی مثال لے لو کہ ایک توکل کی اتنی اعلیٰ منزل تھی کہ فرشتے کہتے رہے اور جبریل کہتے رہے کہ آپ بتاؤ، آپ بتا دو کہ کوئی حاجت ہے۔ کہا نہیں، حاجت تو ہے، اگر نہیں کہتے تو کفر ہو جائے گا، لیکن تم سے نہیں، صرف اسی سے۔ تو کہا اگر ٹھیک ہے ہم ہی سے ہے تو یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، نارو کونی بردن سلام ابراہیم کہہ کے قدرت نے بتا دیا
کہ دیکھو توکل جتنے منزل پہ ہوگا، بلندی پہ ہوگا، بندہ اتنا ہی ہم سے قریب ہوگا۔ اب ہم نہیں مانتے ہیں روز یہ مل جائے وہ مل جائے اور نہیں ملتا، اس کے مطلب ہے وہ معرفت وہ توکل ہمارے پاس نہیں ہے جو ائمہ معصومین نے ہم کو بتایا، ورنہ آج ہم جو کہتے تھے وہی ہوتا۔ آپ کے پاس بھی اتنی پاور ہے، وہی قرآن ہے، وہی ائمہ معصومین ہے، اللہ وہی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جتنا توکل کے جس منزل پہ ہوں گے اثر اتنا ہی زبان میں پیدا ہوتا رہے گا۔ کا معرفت کا بہترین مصیبت کے وقت بہترین سہارا کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن میں اس نے کہا ہے اے میرے بندو میں تمہارے سارے رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو اللہ اتنا قریب ہو تو کیا ہم اس سے اپنے دل کی حاجت نہیں بیان کر سکتے؟ بیان کرنے کا جیسا لہجہ ہوگا ویسا اثر ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، امام نے تیسرا سوال پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ تو اس نے غور فرمانے کے بعد کہتا ہے علم۔ مولا بہت خوش، ہاں انسان علم، لیکن کہا کہ پھر کیسے؟ کہا مولا تواضع کے۔ اچھا تواضع کی ایک بات یاد ہے کہ تو ایک بات اور یاد آتا ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو خطوط لکھے خط اپنے گورنروں کو، اس میں ایک خط محمد بن ابی بکر کو لکھا تھا، وہ خط نمبر 27واں ہے جو ابھی دوپہر میں ہم نے پڑھا ہے۔ مولا فرماتے محمد بن ابی بکر کو لوگوں جب مصر کا گورنر بنایا، لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، سادہ روی سے پیش آنا اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ناحق تم سے طرفداری کی امید رکھیں اور غریب اور بے سہارا لوگ ان بڑے لوگوں کے مقابلے میں تمہارے عدل و انصاف سے کہیں نا امید نہ ہو جائے۔ اب جو مولانا اور اے اللہ کے بندو، اللہ تمہارے ہر چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا۔ اب ایمان جو فرماتے ہیں وہ سنیے، اگر وہ عذاب کرے تو یہ خود تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ اقرا کتاب کا کفا بے نفس کا الیوم حسیبا، سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہوا ہے، پڑھو اپنا نامہ اعمال، خود بتا دو کہ تم جنتی رہو یا جہنمی۔ اس کو نہیں فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ ہم ہی آپ کو کرنا ہے کہ ہم جنتی رہیں گے جہنمی۔ قرآن نے بتا دیا، اپنا نامہ اعمال پڑھ کے خود ہمیں بتا دو، خود اپنا نامہ ہم کو پڑھ کے بتا دو کہ تم جنتی رہو گے کہ جہنمی رہو گے۔ تو امام فرماتے ہیں اگر وہ عذاب کرے تو یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے، اور اگر وہ معاف کر دے تو اس کے کرم کا تقاضا ہے، اس کی معاف کر۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات لکھتے ہیں محمد بن ابی بکر کو۔ تو کہا کہ علم ہو لیکن تواضع کے ساتھ۔ کہا اچھا اگر علم نہ ہو تو انسان کی زینت کیا ہے؟ تو آپ سنیے، تو کہا کہ تو پھر دولت ہے، لیکن دولت کون سی دولت؟ کہا وہ دولت جو سخاوت کے ساتھ میں ہو، جو بندوں کے کام آئے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں یار، وہ کہتے ہیں ہم جنت ہم نے خرید لی۔ کیا جنت بھی خریدنے والی چیز ہے؟ ہاں خریدنے والی چیز ہے۔ بھائی آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا، حج کریے، جنتی ہیں آپ۔ خمس واجب ہے دیجئے، زکوٰۃ واجب ہے دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ آپ نے کر دیا، امام باڑہ آپ نے بنوا دیا، یا مسجد آپ نے بنوا دی، یا آپ نے تعلیم گاہ بنوا دی۔ جب تک علم حاصل ہوتا رہے گا اس مکتب میں، اگر ایک بسم اللہ کسی بچے نے پڑھ دیا تو اس کا بھی ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ ایک امام باڑہ بنوا دیا، جب تک مجلس ہوتی رہے گی ثواب آپ کے کھاتے میں رہے گا، اور چونکہ اس ثواب کا جو کھاتا ہے
وہ بند ہوگا میدان محشر کے بعد جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس سے پہلے کھاتا چلتا رہے گا۔ یہ ایسا بینک ہے جو کبھی بند ہوئی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ سال بھر پیسہ نہ جمع کرو تو بند ہو گیا اب پھر سے نیا اکاؤنٹ چالو، نہیں، یہ اکاؤنٹ کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے جو ایک آیت بتائی اللہ نے، بڑی غضب کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر نہیں یاد ہے، میں بھی آپ کو بتاتا۔ ان الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اب ترجمہ سنیے، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانہ کی ہے جیسے گیہوں کا دانہ ہو، اور وہ ایک دانہ زمین پہ ڈالا جائے، ایک درخت کھڑا ہو، 7 بالی لگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو اس کا مطلب ہے 1 روپیہ دے۔ ہمارے سیکریٹری صاحب اعلان کیا کرتے ہیں درگاہ پہ نا کہ 1 کا 700 1 کا 700، تو انہیں کے بات کی تائید کرتا ہوں۔ 1 روپیہ آپ نے دیا، چاہا آپ کے اکاؤنٹ میں 700 یعنی 699 روپیہ فائدہ آپ کو ملا 1 روپے پر، 1 روپے پر۔ تو آپ جوڑ لیجیے اگر کتنا اگر آپ نے خیرات دیا ہے یا اللہ کے راہ میں دیا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے ہی نہیں جو اس کے ثواب کا حساب بتا دیے کہ اتنا کریم پروردگار ہے۔ 1 دو گے 700 گنا دوں گا، قرآن کی آیت ہے یہ، کسی کے اس کو فتوا نہیں ہے کہ سیاہ سنی کچھ نہیں۔ آپ اٹھا کے پوری دنیا کوئی بھی اٹھا کے عالم قرآن نے اٹھا کے قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لے، اور اس کے راہ میں 1 روپیہ دینے پہ 700 کا ثواب تو اس نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا دولت ہو لیکن سخاوت کے ساتھ۔ تو ایمان نے کہا اچھا اگر دولت نہ ہو، غریب ہو تو کہا پھر اس کی زینت صبر ہے۔ کہا اچھا اگر صبر بھی نہ ہو تو کہا تو حدود، تو پھر آسمان سے آگ گرنا چاہیے، اس کو جلا کے خاک استر کرنا چاہیے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر انسان کہتا ہے۔ کہا یہ بات ٹھیک ہے جو آپ نے بتا، ٹھیک ہے لے کے جاؤ یہ خدا نے۔ کہا کہ دیکھو علم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اس کے علم کے مطابق اسے جزا دی جائے گی۔ اسی لیے عالم کے 1 دن کی زندگی جاہل کے 100 برس کی زندگی سے بھاری ہوتی ہے، اور اسی تفسیر قرآن میں لکھا ہوا ہے عالم کا 1 گھنٹے کا بیٹھ کے غور و فکر کرنا جاہل کے 70 برس کے عبادت 70,000 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اتنا اللہ نے عالموں کو عزت دی، اللہ اکبر، اتنا علم کے اوپر قرآن نے دی۔ اسی لیے سورہ قصص میں ایک آیت ہے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو قتل پسند نہیں کرتے، اور والذین اوتوا العلم درجات، جن کے پاس علم ہے ان کے درجات کو بڑھاتے رہیں گے۔ اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم ہوگا تو ان کی معرفت حاصل کرو گے، اگر علم نہیں ہے تو معرفت حاصل نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شخصیتیں جو ان کے سامنے تھیں، ان شخصیتوں سے انہوں نے اپنے کو سنوارا نہیں۔ کیا تھے امام حسین؟ دنیا آج حیرت میں ہے کہ یہ اتنا پرانا واقعہ، کل کی بات اب لوگ اپنے باپ داداؤں کو بھول جاتے ہیں۔ کون سا ایسا غم ہے، کون سا ایسا تذکرہ ہے کہ آج 1400 برس کے بعد جب ذبح حسین کا نام آتا ہے تو آنسو ضرور نکلے گا۔ ہر زمین، ابھی آپ درگاہ گئے ہیں تو کیا ہیں، ہر زمین کی الگ الگ فضیلت ہوتی ہے، یہ ہر زمین کی بات اور ہوتی ہے۔ اچھے کھیت، اچھی زمین جہاں کھیتی ہوتی ہے اس کی فضیلت اور ہوتی ہے، وہ زمین جس پہ مسجد بنی ہے اس کی فضیلت اور ہے، وہ زمین جس پر جامع مسجد بنی ہے اس کی فضیلت اور ہے، اور وہ زمین کی جس پہ خانہ کعبہ بنا ہو۔ اسی تفسیر قرآن کے 4تھے جلد میں علامہ حسین بخش جاڑا نے زمین کربلا کی فضیلت لکھی ہے۔ کیا ہیڈنگ ہے، ہم نے اپنے کاپی کو اتار لیا ہے، مین پوائنٹ کو 4تھی جلد میں ہے، کیا ہے زمین کربلا، اس کی وقعت کیا ہے۔ تو لکھتا ہے کہ ایک بار زمین مکہ نے فخر سے کہا تھا اللہ کہ میں فخر کرتا ہوں
کہ میرے زمین پر کعبہ جیسی عمارت بنی ہوئی ہے، تو اللہ نے کہا تو قطعاً فخر نہ کر، اس لیے کہ اگر زمین کربلا کو نہ خلق کرنا ہوتا تو تجھے نہ خلق کرتا۔ میرے خلق ہونے کی وجہ ہے کربلا کی زمین۔ اور سن، اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی نہ کی ہوتی تو تیری عظمت بنی امیہ کے ظالم بادشاہوں نے ختم کر دیا تھا۔ ارے تھاری خانہ کعبہ پہ سنگباری کرائی گئی، خانہ کعبہ کے پاس قتل کرایا گیا، شراب پی گئی۔ اگر امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتی اور زمین کربلا نہ ہوتی تو زمین مکہ کب نہ فنا ہو جاتی؟ اس کا بھائی جب اسلام ہی نہ رہتا، جب اسلام کا ماننے والا نہ رہتا، جب قرآن کا ماننے والا نہ رہتا تو پھر کعبہ کی افضلیت کہاں رہتی؟ کعبہ کی افضلیت اور زمین مکہ کی افضلیت اگر برقرار ہے تو زمین کربلا کے بدولت برقرار ہے۔ آج ہم جب خاک شفا اپنے مردے کے پاس میں رکھتے ہیں سینے پہ، کیوں پوچھتے ہوں کہ کیوں رکھ دیا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب یہ ہمارے سینے پہ رہے گا تو ہمارے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ فوراً فرشتوں کو دیکھو اس کے سینے پہ جو ہے وہ کربلا کے زمین کی مٹی رکھی ہوئی ہے۔ آج ہم سفر کرتے ہیں تو اس زمین، اس جگہ کو لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے تجارت میں اضافہ ہو، ہم اسے خاک شفا سمجھ کے کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ مٹی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن مرض میں خاک شفا اگر ہم نے کھا لیے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ویسے مٹی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن خاک شفا زمین کربلا کی اتنی فضیلت کے حامل ہے کربلا جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کوئی ایسا انبیاء نہیں ہے کہ جو کربلا نہ گیا ہو اور مصیبت میں گرفتار نہ ہوا ہو اور جسے وحی کے ذریعے سے نہ بتایا گیا ہو کہ یہ وہی وہ زمین ہے۔ کل جہاں حسین کا قافلہ پہنچے گا، امیر المومنین جب جنگ صفین کے بعد لوٹے ہیں اور جب کربلا کی سرزمین میں پہنچے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین ایک بار زار و قطار رو رہے تھے۔ امام نے فرمایا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا وہ سارے منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں جو کربلا میں ہونے والے ہیں، اور وہ زمین جنت البقیع جہاں ہمارے 4-5 ائمہ دفن ہیں، جہاں شاہزادی کا مزار ہے، جو آج ایک چٹیل میدان کے طور پر ہے جو ایسے حکومت کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسی سرزمین سے پر جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں فاطمہ زہرا کے قبر پر، تو آپ کوئی ذاکر مجھ جیسا ذاکر نہیں نقل کر سکتا کہ کس انداز سے حسین نے قبر فاطمہ پہ خود کو گرایا ہے۔ وہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، اور شاید آواز بھی آئی ہو کہ حسین فاطمہ جنت میں چین سے نہیں بیٹھے گی، تمہارے قافلہ کے ساتھ ساتھ۔ اور ہاں زمین کربلا پر جب پہنچا ہے قافلہ، ابھی تو خیر محرم کا موضوع ہے لیکن بہرحال اسی وقت پڑھا بھی جا سکتا ہے کہ جب پہنچا ہے تو ایک بار زینب نے حسین کو بلایا، بھیا یہ زمین جو ہے کہیں اور چلیے، زمین ٹھیک ہم کو نہیں لگتی۔ کہا بہن کیوں؟ کہا بس اے بھیا کہیں اور چلیے، یہ زمین ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ کہا آخر بہن بتاؤ کہ کیا؟ اے بھیا جب سے قافلہ رکا ہے آ کر کے ایک ضعیفہ کے ایسے دردناک رونے کی آواز آ رہی ہے، اے بھیا کلیجہ پھٹا جا رہا ہوں۔ کہا اچھا کہاں؟ اچھا اے زینب آج ضعیفہ کی جب رونے کی آواز آئے تو تم ہمیں بتا دیں۔ جب رات کا سناٹا چھایا، زینب کے کانوں میں اور رونے کی آواز گونجی، بس ایک بار بے چین ہو گئی، آئی حسین کا شانہ ہلایا، اے بھیا چل کے دیکھیے کون ضعیفہ ہے جو اتنی بے دردی سے رو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جوان بیٹا ان کا دنیا سے چلا گیا ہو۔ امام نے کہا اے بہن چلو چل کے دیکھتے ہیں۔
بس ایک بات، جیسے ہی آگے بڑھے امام، کہا اے زینب بہت جلد اپنے ماں کی آواز کو بھول گئی ہو۔ کہا بھیا کون ہے؟ کہا اے بہن، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا جنت البقیع میں، اے حسین، ارے فاطمہ چین سے جنت میں نہیں بیٹھے گی، یہ تمہارے قافلے کے ساتھ ساتھ چلے گی، ارے اپنے بالوں سے اس زمین کو صاف کر رہی ہے جہاں ہمارا کل ارے سوکھا گلا ہوگا، شمر کا کند خنجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہاں زمین کربلا نے پھر یہ بھی وہ دن دیکھا کہ سیاہ آندھیاں چلی، ارے زمین کو زلزلہ ہوا، ارے الا قتل الحسین میں شہید کربلا کی آواز گونگی، ارے اس کے بعد جیسے ایک آواز آ رہی ہو، ارے ولدی ولدی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ ارے ہمارے چوتھے امام میں جب غشتے چونک کے جب اے پھوپھی اماں، ارے خیمہ کا دروازہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹائیے، تو ایک بار دیکھا ارے نو کے نظام پہ حسین کا سر ہے، اور الا قتل الحسین شہید کربلا کی آواز کربلا کے میدان میں گونجتی رہی، دکھیاری ماں ولدی ولدی کی آواز دیتی رہی۔ سورہ حمد، سورہ توحید کی